کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 16۔ عاصم کی حالت اس شخص کی سی تھی جس کی گردن میں اچانک پھندا ڈال دیا گیا ہو، تاہم اس نے اپنے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ چوکی کے محافظوں کو دمشق بلا لیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کہا، جناب، جب گزشتہ شام ہمارا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا تو چوکی کے سپاہی وہیں تھے۔ شامی افسر اور اس کے ساتھی جواب طلب نگاہوں سے عاصم کی طرف دیکھنے لگے، لیکن اس نے انتہائی پریشانی کے باوجود مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چوکی کے سپاہی مجھے آدھی رات گزرنے کے تھوڑی دیر بعد راستے میں ملے تھے۔ اگر اس وقت مجھے معلوم ہوتا کہ میرا گھوڑا آگے چل کر جواب دے جائے گا تو میں یقیناً ان میں سے کسی کا گھوڑا چھین لیتا۔ اس وقت میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ چوکی کے تمام گھوڑے اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ شامی افسر بظاہر مطمئن ہو چکا تھا، لیکن عاصم کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس کے شبہات دور نہیں ہوئے۔ سرائے کے مالک نے پوچھا، جناب، کھانے کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ شامی افسر نے جواب میں کہا، کھانا تیار ہو چکا ہے تو لے آؤ۔ وہ بولا، جناب، آپ کے لیے کھانا تیار ہو چکا ہے، لیکن آپ اندر تشریف لے چلیں، یہاں یہ لوگ آپ کو پریشان کریں گے۔ شامی نے عاصم سے کہا، میرے خیال میں آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا ہوگا، چلیے کھانے کے بعد ہم آپ کے سفر کا بندوبست کریں گے۔ جب وہ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچے تو شامی نے اپنے ایک آدمی کو الگ بلا کر کوئی بات سمجھائی اور وہ اس چھپر کی طرف بھاگ گیا جس میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ پھر جب عاصم نے کمرے کے اندر داخل ہوتے وقت مڑ کر دیکھا تو وہ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر سڑک کا رخ کر رہا تھا۔ عاصم کو تھوڑی دیر قبل یہ اطمینان تھا کہ اگر یہ لوگ واپس چلے جائیں تو فسطینہ اور اس کی ماں مزید خدشات کا سامنا کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھ سکیں گی، چنانچہ وہ ان کے ساتھ یروشلم جانے کے لیے تیار تھا اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لیکن اب اسے یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ ان میں سے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا چکا ہے، اور اگر اسے چوکی کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو اسے واپس آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ چوکی کے سپاہی اس کے ساتھ آ جائیں اور وہ فسطینہ اور اس کی ماں کو تلاش کرنے کے لیے اس علاقے کا گوشہ گوشہ چھان ماریں۔ پھر یہ حقیقت بھی زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی کہ میں رومی نہیں ہوں۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک نوکر نے کھانا لا کر بوسیدہ میز پر رکھ دیا۔ عاصم کی بھوک مر چکی تھی، تاہم وہ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کھانا کھا رہا تھا۔ شامی افسر نے کہا، ہم دمشق کے متعلق بہت پریشان ہیں، وہاں سے متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ چند دن قبل ہم نے یہ سنا تھا کہ ہماری فوج شہر کے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرے گی، لیکن آج یہ افواہ گرم ہے کہ ایرانیوں نے شہر پر حملہ کر دیا ہے۔ آپ کو صحیح حالات کا علم ہوگا۔ عاصم نے جواب دیا، میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ دمشق میں ایرانی لشکر کو عبرتناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شامی افسر نے عاصم کے چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے کہا، یہ عورتیں جنہیں ہم تلاش کر رہے ہیں ایرانیوں کی جاسوس ہیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک رومی افسر بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن خدا معلوم یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم انہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور وہ کسی بستی میں چھپے ہوئے ہیں، تاہم میں نے احتیاطاً ایک آدمی کو آگے بھیج دیا ہے۔ اگر وہ آگے نکل گئے ہیں تو چوکی کے آس پاس کسی بستی سے ان کا سراغ مل جائے گا۔ عاصم نے پوچھا، آپ کب سے ان جاسوسوں کا پیچھا کر رہے ہیں؟ کل سپہر سے ہم نے ایک لمحہ آرام نہیں کیا۔ یروشلم کی فوج انہیں الرقیم کے راستے میں تلاش کر رہی ہے، لیکن شہر کے حاکم کو یہ شبہ تھا کہ وہ ہمیں چکمہ دے کر دمشق پہنچنے کی کوشش کریں گے، چنانچہ مجھے اس راستے پر ان کا پتہ لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہم راستے کی کسی بستی میں چھپ کر ان کا انتظار کریں گے، لیکن یروشلم سے چند میل دور ہمیں دمشق سے آنے والے سپاہی ملے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے ان جاسوسوں کو ایک رومی افسر کے ساتھ راستے میں دیکھا ہے۔ میں 10 آدمی پیچھے چھوڑ آیا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس وقت تک سڑک کے آس پاس تمام بستیاں چھان ماری ہوں گی۔ جب ہمارا ساتھی اگلی چوکی سے ان کا پتہ معلوم کر کے آ جائے گا تو ہم بھی واپس ہو جائیں گے۔ آپ کو یقین ہے کہ چوکی خالی ہو چکی ہے؟ عاصم نے جواب دیا، ہو سکتا ہے کہ وہاں 2-4 آدمی موجود ہوں، لیکن گھوڑے وہاں نہیں تھے۔ اچانک باہر گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور چند ثانیے بعد ایک سرپٹ سوار نے صحن میں جمع ہونے والے لوگوں کے قریب پہنچ کر پوری قوت سے گھوڑے کی باگیں کھینچیں اور نیچے کود کر بھاگتا ہوا سرائے کی طرف بڑھا۔ یہ وہی تھا جسے شامی افسر نے اگلی چوکی کی طرف روانہ کیا۔ وہ ہانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بے اختیار چلانے لگا، جناب، غضب ہو گیا، ایرانی لشکر دمشق میں داخل ہو گیا ہے۔ ایک ثانیے کے لیے شامی افسر کے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی، پھر اس نے اٹھ کر پوچھا، تم اتنی جلدی چوکی سے ہو کر واپس کیسے آ گئے؟ وہ بولا، جناب،
افواج کا ایک دستہ مجھے راستے میں ملا ہے، وہ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ ایک زخمی سپاہی گھوڑے سے گر پڑا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے ہیں۔ میرا گھوڑا تازہ دم تھا، اس لیے میں ان سے آگے نکل آیا ہوں، وہ زیادہ دور نہیں ہیں۔ شامی افسر نے غضبناک ہو کر کہا، تم چوکی تک کیوں نہیں گئے؟ جناب، یہ خبر آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے ہیں اور وہاں قتل عام ہو رہا ہے۔ آن کی آن میں یہ وحشت انگیز خبر صحن کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ چکی تھی اور پریشان حال لوگ، جن کی زبانیں تھوڑی دیر کے لیے گنگ ہو گئی تھیں، چیختے چلاتے کمرے کے اندر اور باہر جمع ہو رہے تھے۔ پھر اچانک دور سے گھوڑوں کی ٹاپ اور رتھوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی اور باہر سے کوئی بلند آواز میں چلایا، فوج آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے، اور وہ سڑک کی طرف بھاگنے لگے۔ شامی افسر اور اس کے سپاہی کمرے سے نکل گئے اور عاصم ان کے پیچھے چل دیا۔ شامی افسر نے صرف ایک بار مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ وہ بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے، بھاگ کر سڑک کے کنارے جمع ہونے والے ہجوم سے جا ملا۔ عاصم نے ادھر ادھر دیکھا، صحن خالی ہو چکا تھا، لوگوں کی نگاہیں شام کے راستے پر لگی ہوئی تھیں۔ عاصم چند قدم سڑک کی طرف اٹھانے کے بعد چھپر کی طرف مڑا اور گھوڑوں کی قطار کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ اب اسے سڑک کی طرف سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس نے ابلک گھوڑے کا توبڑا اتار کر اسے لگام دی۔ اس کے بعد 2 اور گھوڑوں کے توبڑے اتارے اور ان میں جتنا اناج تھا وہ ایک توبڑے میں ڈال کر زمین سے باندھ دیا۔ پھر جلدی سے رسہ کھولا اور گھوڑے کو چھپر سے نکال کر زیتون کے درختوں میں سے گزرتا ہوا سرائے کی پچھلی طرف پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ کچھ لوگ ابھی تک آس پاس کے مکانوں اور جھونپڑیوں سے نکل کر سڑک کا رخ کر رہے تھے، لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ ایک عورت نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن عاصم نے اس کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ اس عرصے میں شامی افسر کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آ چکا تھا۔ سپاہیوں کا دستہ جو رتھوں اور سواروں پر مشتمل تھا، سرائے کے قریب پہنچا تو ان کی رفتار سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں نہیں رکیں گے۔ شامی افسر اچانک اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے سڑک کے بیچ کھڑا ہو گیا۔ اگلی رت پر ایک قوی ہیکل رومی نے اپنی پوری قوت سے باگیں کھینچ کر گھوڑوں کو روکا تو شامی افسر نے قریب آ کر ادب سے سوال کیا، جناب، میں آپ سے دمشق کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ رومی نے غصے سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، جناب، میں نے ابھی ایک منحوس خبر سنی ہے، اور یہ منحوس خبر سننے کے بعد بھی تم راستہ روک کر ہمارا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو۔ جناب، میں پچھلی چوکی کے سپاہیوں کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں، وہ دمشق چلے گئے ہیں یا راستے سے آپ کے ساتھ لوٹ آئے ہیں؟ رومی افسر کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر شامی کو ایک کوڑا رسید کر دیا اور ساتھ ہی اپنے رتھ کے گھوڑوں کی باگیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ آن کی آن میں 8 رتھ اور ان کے پیچھے کوئی 150 سوار آگے نکل گئے اور تماشائی پریشان حال شامی افسر کے گرد جمع ہونے لگے۔ شامی افسر نے چاروں طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، وہ کہاں ہے؟ وہ رومی کہاں گیا؟ اس کے ایک ساتھی نے جواب دیا، جناب، وہ یہیں تھا، وہ ہمارے ساتھ آ رہا تھا۔ شامی افسر لوگوں کو دھکے دے کر اپنے راستے سے ہٹاتا ہوا سرائے کی طرف بھاگا اور پھر صحن میں نظر دوڑانے کے بعد چلانے لگا، اسے تلاش کرو، اسے پکڑو، اگر وہ نکل گیا تو میں تمہاری کھالیں اتروا دوں گا۔ سرائے کے مالک نے بھاگ کر چھپر کی طرف دیکھا اور اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جناب، غضب ہو گیا، وہ میرا ابلک گھوڑا لے گیا ہے۔ شامی افسر نے بھاگ کر ایک گھوڑے کا رسہ کھولتے ہوئے کہا، وہ زیادہ دور نہیں جا سکتا، اس کے ساتھی کہیں آس پاس ہی چھپے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ ان عورتوں کا ساتھی ہے، تم جلدی سے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک آدمی نے کہا، جناب، ابلک گھوڑے پر ایک سوار بھی اس طرف جا رہا تھا۔ دوسرے نے کہا، جناب، میں نے بھی اسے دیکھا ہے، لیکن وہ ایک رومی افسر تھا۔ بے وقوف، وہ رومی نہیں تھا، شامی نے گھوڑے پر اچھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یوسیہ نے اضطراب کی حالت میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، فسطینہ، اسے بہت دیر ہو گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ امی، مجھے ڈر ہے کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے، اس نے ہمیں تاکید کی تھی کہ اگر مجھے دیر ہو جائے تو تمہیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ امی، آپ جانتی ہیں کہ اس کے بغیر ہم سفر نہیں کر سکتے۔ یوسیہ نے کہا، تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا؟ فسطینہ نے جواب دیا، اس کی نیک نیتی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گھوڑا ہمارے پاس چھوڑ گیا ہے۔ یوسیہ نے کہا، بیٹی، میں اس کی نیت پر شبہ نہیں کرتی، مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ اگر گرفتار کرنے والوں نے اسے جسمانی اذیتیں دے کر ہمارا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو ممکن ہے کہ وہ ہمت ہار دے۔ آخر ہم نے اس پر کون سا احسان کیا ہے کہ وہ ہماری خاطر اپنی کھال اتروانے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ امی، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، اگر وہ زندہ ہے تو ضرور واپس آئے گا۔
اس کی صورت دیکھ کر مجھے بار بار یہ احساس ہوتا تھا کہ اگر وہ میرا بھائی ہوتا تو بھی میں اس پر اس سے زیادہ اعتماد نہ کر سکتی۔ میں دوبارہ ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتی ہوں۔ فسطینہ یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ یوسیہ نے کہا، بیٹی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، اگر تمہیں دوسری طرف سے کسی نے دیکھ لیا تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی۔ ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ یوسیہ ترکش اور کمان اٹھا کر فسطینہ کے ساتھ ٹیلے پر چڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ماں اور بیٹی چوٹی پر ایک پتھر کی اوٹ سے دوسری طرف دیکھ رہی تھیں۔ ٹیلے سے کوئی 8 میل دور چرواہے بھیڑوں کا ایک گلہ ہانک رہے تھے۔ ان سے آگے ایک بل کھاتی ہوئی سڑک جس پر مسافروں کے چھوٹے چھوٹے قافلے نظر آتے تھے بستی کے درختوں میں روپوش ہو جاتی تھی۔ وہ دیر تک ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہیں۔ بالآخر یوسیہ نے کہا، فسطینہ اگر وہ نہ آیا تو ہم بھوکے اور پیاسے گھوڑوں پر زیادہ دور نہیں جا سکیں گے۔ اچانک فسطینہ نے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو امی، ایک سوار اس طرف آ رہا ہے۔ شاید دشمن کو ہمارا سراغ مل گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے پیچھے ایک فوج ہوگی۔ یوسیہ کے چہرے پر اچانک زردی چھا گئی اور اس نے مغموم لہجے میں کہا، بیٹی مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ ان درختوں کی طرف دیکھو امی، وہ سیدھا اس طرف آ رہا ہے۔ یوسیہ چلائی، بیٹی وہ سچ مچ اس طرف آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے ہمارے ساتھی نے انہیں ہمارا پتہ دے دیا ہے۔ اب تم میرا کہا مانو اور بھاگ کر گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ وہ کہتا تھا کہ میرا گھوڑا بہت سخت جان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم عزت بچا سکو گی۔ میں انہیں روکنے کی کوشش کروں گی۔ اگر وہ تعداد میں زیادہ ہوئے تو بھی کم از کم میرے 2 تیر خالی نہیں جائیں گے۔ فسطینہ نے کہا، امی آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی؟ یوسیہ نے کہا، فسطینہ جلدی کرو، ممکن ہے کہ تم گھر پہنچ کر میرے لیے کچھ کر سکو۔ فسطینہ چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑی ماں کی التجائیں سنتی رہی۔ بالآخر وہ چلائی، امی ذرا غور سے دیکھو، وہ آ رہا ہے، وہ زندہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، وہ بے بس عورتوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں عاصم ٹیلے کے قریب پہنچ گیا۔ تیز رفتار گھوڑا چند چھلانگوں میں ٹیلے کے وسط تک پہنچ گیا، لیکن اس سے آگے چڑھائی سخت تھی اور اس کے پاؤں پھسل رہے تھے۔ عاصم گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی باگ پکڑ کر پیدل دوڑنے لگا۔ فسطینہ پتھر کی آڑ سے نکل کر چند قدم آگے بڑھی تو وہ بلند آواز میں چلایا، فسطینہ پیچھے چھپ جاؤ، وہ آ رہے ہیں، جلدی کرو۔ فسطینہ بدحواس ہو کر پیچھے پلٹی اور پتھر کی اوٹ سے سامنے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کی رگوں کا سارا خون منجمد ہو کر رہ گیا۔ دائیں طرف چند سوار درختوں کے جھنڈ سے نمودار ہو رہے تھے۔ یوسیہ نے کہا، فسطینہ اب بھی وقت ہے، تم بھاگ جاؤ۔ لیکن اس نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، امی اب میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ عاصم نے چند قدم چوٹی کی دوسری طرف اترنے کے بعد کہا، فسطینہ اس گھوڑے کی باگ پکڑ لو اور اپنی ماں کے ساتھ فوراً نیچے چلی جاؤ۔ فسطینہ نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور عاصم نے یوسیہ کے ہاتھ سے کمان اور ترکش لیتے ہوئے کہا، آپ فوراً یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ یہ گھوڑا تازہ دم ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا گھوڑا بھی اس کا ساتھ دے سکے گا۔ ان پہاڑوں کی اوٹ میں کوئی 1 کوس چلنے کے بعد آپ دمشق کے راستے پر پہنچ جائیں گی۔ یہ آپ کا آخری مرحلہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد کوئی آپ کا تعاقب نہیں کرے گا۔ دمشق پر ایرانیوں کا قبضہ ہو چکا ہے اور راستے میں جو لوگ آپ کو ملیں گے وہ آپ سے زیادہ پریشان ہوں گے۔ اب جلدی کیجیے، میں آپ سے بہت جلد آ ملوں گا، لیکن آپ میرا انتظار نہ کریں۔ میں یہ اطمینان کر چکا ہوں کہ آپ کو تلاش کرنے والے اسی بستی سے آگے نہیں گئے، اور میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ ان 5 آدمیوں میں سے جو اس وقت میرے پیچھے آ رہے ہیں کوئی آپ کا تعاقب کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ فسطینہ کی ماں اس کا بازو پکڑ کر کھینچنے لگی، لیکن اس نے آپ دیدہ ہو کر عاصم کی طرف دیکھا اور کہا، آپ تنہا ان 5 آدمیوں کا مقابلہ کریں گے؟ تم فکر نہ کرو، میرا ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو۔ دیکھو وقت ضائع نہ کرو، مجھے اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ قدرت تمہیں ان بھیڑیوں سے بچانا چاہتی ہے۔ وہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ تمام واقعات اس طرح پیش نہ آتے۔ آپ کو ایک تازہ دم گھوڑے کی ضرورت تھی، وہ میں لے آیا ہوں۔ میرا گھوڑا بھوکا تھا، اس کے لیے مجھے اناج کا توبڑا مل گیا ہے۔ اگر آپ کو راستے میں کوئی ضرورت پیش آئی تو میری خزینہ میں پڑے ہوئے چند سکے آپ کے کام آ سکیں گے۔ اب جائیے۔ فسطینہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی ماں کے ساتھ چل پڑی۔ عاصم نے اپنی کمان اور ترکش پتھروں کی آڑ میں رکھ دیے اور چند قدم آگے ٹیلے کی دوسری طرف دیکھنے لگا۔ 5 سوار ٹیلے کے نیچے پہنچ کر رکے اور گھوڑوں سے کود کر ایک نصف دائرے میں اوپر چڑھنے لگے۔ شامی افسر نے بلند آواز میں کہا، اب تم بچ کر نہیں جا سکتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایران کی جاسوس عورتیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر تم انہیں ہمارے حوالے کر دو تو میں تمہاری جان بچانے کا ذمہ لیتا ہوں۔ عاصم نے جواب دیا، تمہیں تھیوڈوسس کی بیٹی اور نواسی پر ایرانیوں کے جاسوس ہونے کا الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ شامی افسر نے کہا،
थोडोसिस की बेटी का शौहर एक ईरानी है, लेकिन अगर वो ईरानियों की जासूस ना हो तो भी हम कोई फैसला नहीं दे सकते। हम सिर्फ यरूशलेम के हाकिम के हुक्म की तामील कर रहे हैं। तुम अपने घर की फिक्र क्यों नहीं करते? तुम्हें मालूम है कि ईरानी दमिश्क पर कब्जा कर चुके हैं और उन्हें यरूशलेम पहुंचने में देर नहीं लगेगी। शामी चिल्लाया, तुम एक गद्दार हो और तुम्हारी सजा मौत है। इस वक्त मेरी बनिस्बत तुम मौत से ज्यादा करीब हो। आसिम ने यह कहकर अचानक एक भारी पत्थर नीचे लटका दिया और पीछे हटकर इन पत्थरों की आड़ में बैठ गया जहां उसका तरकश और कमान पड़ी थी। नीचे से आवाज आई, तुम्हारे पत्थर हमारे तीरों का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम चाहते हो कि हम इन औरतों को बाइज्जत तरीके से यरूशलेम पहुंचा दें तो अपनी तलवार फेंक कर नीचे आ जाओ, वरना हम इनके साथ वही सलूक करेंगे जो ईरानियों ने अंताकिया की औरतों के साथ किया है। आसिम ने उठकर दूसरी तरफ देखा। फस्तीना और उसकी मां घोड़ों पर सवार होकर कोई 300 गज दूर जा चुकी थी। फिर वो हमला करने वालों की तरफ मतवज्जे हुआ। वो पेट के बल रेंगते हुए ऊपर आ रहे थे। आसिम ने यके बाद दीगरे चंद पत्थर उठाकर नीचे फेंक दिए और फिर तरकश और कमान उठाकर पत्थरों की आड़ लेता हुआ बाएं तरफ एक चट्टान की आड़ में छुप गया। अब वो ऊपर आने वाले तमाम आदमियों को अच्छी तरह देख सकता था। ये लोग सीधे ऊपर चढ़ने की बजाय दाएं बाएं चक्कर काटकर ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे। बाएं तरफ से 2 आदमी चट्टान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। अचानक आसिम की कमान से एक तीर निकला और एक सिपाही जख्मी होकर लढ़कता हुआ कई गज नीचे चला गया। दूसरे ने भागकर एक पत्थर की आड़ में पनाह लेने की कोशिश की, लेकिन आसिम का दूसरा तीर उसकी पसली में लगा और वो चीख मारकर एक तरफ गिर पड़ा। बाकी 3 आदमी जो दाएं हाथ पत्थरों के पीछे छुपकर एक दूसरे को हिदायत दे रहे थे, अचानक खामोश हो गए। आसिम टीले की चोटी से जरा पीछे हटकर भागता हुआ दोबारा उन पत्थरों के पीछे जा बैठा जहां उसने चंद सानिये पहले पत्थर लटकाए थे। अचानक उसे दाएं हाथ कोई आहट महसूस हुई। उसने आहिस्ता से सर उठाकर देखा तो एक आदमी रेंगता हुआ चोटी के ऊपर पहुंच चुका था। आसिम और उसके दरमियान सिर्फ 10 कदम का फासला था। आसिम ने जल्दी से सर नीचा करके अपनी तलवार निकाली और फिर अचानक पत्थरों की आड़ से निकला और पलक झपकने में उसके सर पर जा पहुंचा। ये उन सिपाहियों का अफसर था और पेशतर इसके कि वो अपनी कमान सीधी कर सकता, आसिम की तलवार की नोक उसकी गर्दन को छू रही थी। आसिम ने किसी तवक्कुफ के बगैर उसके करीब बैठते हुए कहा, तुम मेरे तीर की जद में थे, लेकिन मैंने बिला वजह एक और आदमी की जान लेना मुनासिब नहीं समझा। अपने साथियों को हुक्म दो कि वो हथियार फेंक दे, वरना मुझे तुम्हारी गर्दन से इस छोटे से सर का बोझ उतारना पड़ेगा। शामी अफसर ने कहा, तुम मुझे कत्ल करके भाग नहीं सकोगे। थोड़ी देर में मेरे कई और साथी यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम उनकी कारगुजारी नहीं देख सकोगे। अपने साथियों को आवाज दो। शामी अफसर अपने साथियों को आवाजें देने लगा। 2 आदमी चंद कदम नीचे पत्थरों की ओर से निकलकर देखने लगे। आसिम ने बुलंद आवाज में कहा, अगर तुम अपने साथी की जान बचाना चाहते हो तो हथियार फेंक कर आगे आ जाओ। वो तो जब की हालत में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आसिम ने अपनी तलवार को जरा दबाया और शामी अफसर चिल्लाया, तुम सुनते नहीं? ये क्या कह रहा है? जल्दी करो। वो अपने हथियार फेंक कर आगे बढ़े और आसिम ने इत्मीनान का सांस लेते हुए उठकर कहा, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि अगर तुमने मेरे हुक्म की तामील की तो तुम्हारी जानें महफूज हैं। मुझे तुम्हारे 2 साथियों की हलाकत का अफसोस है, लेकिन मुझे किराए के सिपाहियों के हाथों मारा जाना पसंद न था। शामी अफसर ने कहा, अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि तुम थोड़ी देर मेरा पीछा ना कर सको। देखो, उस तरफ मेरे 2 घोड़े बंधे हुए हैं। तुम अपने एक आदमी को हुक्म दो कि वो उनके रस्से उतार कर यहाँ ले आए, लेकिन याद रखो, अगर उसने भागने की कोशिश की तो मैं तुम दोनों को कत्ल कर दूंगा। शामी अफसर के इशारे से एक सिपाही नीचे चला गया और आसिम ने दूसरे से मुखातिब होकर कहा, तुम अपने साथी के करीब लेट जाओ। उसने किसी तवक्कुफ के बगैर हुक्म की तामील की। थोड़ी देर बाद उनका तीसरा साथी रस्से लेकर आ गया। आसिम ने एक रस्सा बीच में से काटकर 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए शामी अफसर से कहा, अब तुम उठकर इत्मीनान से अपने साथियों के हाथ पांव बांध दो। शामी अफसर ने कहा, मैं वादा कर चुका हूं कि हम तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे वादे से ज्यादा अपनी एहतियात पर भरोसा करना चाहता हूँ। जल्दी करो और याद रखो, अगर मुझे तुम्हारे साथी से कोई खतरा पेश आया तो मैं सबसे पहले तुमसे निपटने की कोशिश करूंगा। अफसर ने दिल पर हाथ रखकर अपने साथियों के हाथ पांव बांध दिए तो आसिम ने कहा, अब तुम्हारी बारी है, लेकिन तुम्हें लेटने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे हाथ बांधना चाहता हूँ। आसिम ने दूसरे रस्से से उसके हाथ बांधे और गले में फंदा डालने के बाद इत्मीनान से नीचे पड़े हुए सिपाहियों का मुआयना किया और उनके हाथ पांव जरा मजबूती से कस दिए। फिर आगे बढ़कर पत्थरों की आड़ से अपनी कमान और तरकश उठाया और जकड़े हुए सिपाहियों की तरफ मतवज्जे होकर कहा, देखो, मैं तुम्हारे साथी को अपने साथ ले जा रहा हूँ।
اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے تو مجھے اس کی گردن کی رسی کھینچنے میں دیر نہیں لگے گی۔ میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ جن خواتین کو تم تلاش کر رہے ہو وہ کہاں ہیں، لیکن اگر وہ چند دن تک دمشق نہ پہنچی تو اس کی لاش مشرقی دروازے پر لٹک رہی ہوگی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں اپنے افسر کی جان کتنی عزیز ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم رومیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے ایک شامی بھائی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالو گے۔ بستی کے لوگ تمہیں بہت جلد تلاش کر لیں گے، اس کے بعد تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا کہ تم اپنے گھروں کی فکر کرو۔ ایرانی دمشق میں داخل ہو چکے ہیں، اور اگر تم نے یروشلم پہنچنے میں تاخیر سے کام لیا تو وہ شاید تم سے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ عاصم اپنے قیدی کے گلے کا رسہ پکڑ کر چل دیا۔ اس کا رخ ٹیلے کی اس نشیب کی طرف تھا جہاں یہ لوگ اپنے گھوڑے چھوڑ آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پہاڑی سے اتر کر ان جھاڑیوں کے قریب پہنچے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ عاصم نے 3 گھوڑوں کی لگامیں اتار کر انہیں ایک طرف ہانک دیا، اس کے بعد ایک گھوڑے پر اپنے قیدی کو لاد کر دوسرے پر خود سوار ہو گیا۔ اس طرف سے ٹیلوں اور پہاڑیوں کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کچھ دور چلنے کے بعد وہ نسبتاً ایک آسان راستے سے دوسری طرف جا نکلا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دمشق کے راستے کے قریب پہنچے تو عاصم نے اپنے قیدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میں تمہیں کسی مناسب جگہ پر چھوڑ دوں گا، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہارے رسے کا دوسرا سرا میری زین سے بندھا ہوا ہے۔ اگر تم نے راستے میں کسی کو اپنا مددگار سمجھ کر شور مچایا تو مجھے تمہاری زبان مستقل طور پر بند کرنے کے لیے صرف اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ اگر میں راستے میں کسی سے بات کروں تو تم میری تردید نہیں کرو گے۔ مجھے یقین ہے کہ اب تک ایرانیوں کے خوف سے راستے کی تمام چوکیاں خالی ہو چکی ہوں گی، تاہم اگر کسی نے ہماری طرف توجہ کی تو تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ میں کسی خطرے کا سامنا کیے بغیر اپنا سفر جاری رکھوں۔ قیدی نے سراپا التجا بن کر کہا، جناب، میں باپ، بیٹے اور روح القدس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں سیدھا اپنے گھر جاؤں گا۔ اب مجھے اپنی بیوی بچوں سے زیادہ کسی بات کی فکر نہیں۔ دمشق کی شکست کے بعد رومی یروشلم میں نہیں ٹھہریں گے، مجھ پر رحم کیجیے۔ عاصم نے کہا، میں تمہیں زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا، لیکن میرے لیے یہ اطمینان کرنا ضروری ہے کہ تمہارے ساتھی میرا پیچھا نہیں کر رہے۔ جناب، اگر ان کی مدد کے لیے یروشلم کی پوری فوج آ جائے تو بھی وہ دمشق کا رخ نہیں کریں گے۔ وہ تو دمشق کی شکست کی خبر سنتے ہی واپس جانا چاہتے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں آپ کا پیچھا کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اپنے دوسرے ساتھیوں کے متعلق جو پچھلی بستیوں میں آپ کو تلاش کر رہے ہیں، میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ پوری رفتار سے یروشلم کا رخ کر رہے ہوں گے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ کئی کوس دور جا چکی ہیں اور اب انہیں کوئی خطرہ نہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ وہ آگے جا چکی ہیں؟ جناب، یہ سمجھنے کے لیے ذہانت کی ضرورت نہیں۔ مجھ سے صرف ایک غلطی ہوئی، اور وہ یہ کہ میں نے آپ کو سرائے میں دیکھتے ہی فوراً گرفتار نہیں کیا، ورنہ آپ سے چند باتیں کرنے کے بعد مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ آپ رومی نہیں ہیں۔ میرا خیال تھا کہ آپ شامی ہوں گے۔ یہاں غسانی قبیلے کے کئی معززین رومیوں کا لباس پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کی بعض باتوں سے میرا یہ شبہ بھی دور ہو گیا۔ عاصم نے پوچھا، اور اب تمہارے خیال میں کون ہوں؟ قیدی نے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ خالص عرب ہیں، کم از کم آپ کی زبان سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ عاصم نے کہا، اچھا، اب ہوشیار ہو جاؤ، میں گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر رہا ہوں۔ دوپہر کے وقت فسطینہ اور اس کی ماں نے ایک چھوٹی سی بستی کے قریب ندی کا پل عبور کیا، اور فسطینہ نے اپنا گھوڑا روکتے ہوئے کہا، امی، اب ہم بہت دور آ گئے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس ندی کے کنارے تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے۔ بستی کے اندر داخل ہونا ٹھیک نہیں، وہاں لوگ ہمیں پریشان کریں گے۔ ماں نے کہا، بیٹی، میں تم سے زیادہ تھک گئی ہوں، اور اب کوئی خطرہ بھی ہو تو میں آگے نہیں جا سکتی۔ فسطینہ نے کہا، امی، راستے میں ہمیں کتنے آدمی ملے ہیں، لیکن کسی نے ہماری طرف دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اور یہ بستی بھی شاید خالی معلوم ہوتی ہے۔ وہ گھوڑوں سے اتریں اور ان کی باگیں پکڑ کر بائیں طرف چل پڑیں۔ ندی کے بلند کنارے سرسبز درختوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پل سے تھوڑی دور انہیں نیچے اترنے کا راستہ دکھائی دیا۔ انہوں نے نیچے جا کر گھوڑوں کو پانی پلایا، پھر اپنی پیاس بجھائی، اور اس کے بعد درختوں سے گھوڑے باندھ دیے۔ فسطینہ نے اناج کا توبڑا کھول کر عاصم کے گھوڑے کے منہ پر چڑھا دیا اور اپنی ماں کے پاس سبز گھاس پر بیٹھ گئی۔ بستی سے ایک چرواہا جو اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے لا رہا تھا انہیں کچھ فاصلے سے دیکھ کر ٹھٹکا، اور پھر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں آگے بڑھ کر بولا، آپ دمشق سے تشریف لائی ہیں؟ فسطینہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن یوسیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹوکتے ہوئے کہا، ہاں، آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟ وہ پیچھے رہ گئے ہیں، ابھی پہنچ جائیں گے۔ چرواہے نے کہا، ہماری بستی خالی ہو رہی ہے، صرف چند لوگ رہ گئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر میں آرام کر سکتی ہیں۔ یوسیہ نے کہا، نہیں شکریہ، ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے۔ چرواہے نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے لیے گھر سے دودھ لا سکتا ہوں۔
یوسیہ نے کہا اچھا، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم بستی کے لوگوں کو جمع کر کے یہاں لے آؤ، ہم بہت پریشان ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی کو یہاں نہیں آنے دوں گا۔ چرواہا یہ کہہ کر پوری رفتار سے بستی کی طرف بھاگنے لگا۔ یوسیہ نے کہا اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لیکن میں اس کے متعلق بہت پریشان ہوں۔ فسطینہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ پھر اس نے اچانک پر امید ہو کر کہا امی، وہ ضرور آئے گا، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ جب وہ ہمارے لیے گھوڑا لینے گیا تھا تو آپ اس کی نیت پر شک کرتی رہیں۔ یوسیہ نے مغموم لہجے میں کہا مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس پر شک کیا تھا۔ جب ہم اس سے جدا ہو رہے تھے تو میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں اس سے معافی چاہوں، اس سے کہوں کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ فسطینہ نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ ایک عرب تھا۔ بیٹی، دنیا کا کوئی خطہ فرشتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو اس کا نام بھی یاد نہیں رہا۔ ممکن ہے ہم اسے دوبارہ دیکھیں نہ دیکھیں، شاید وہ زخمی ہو چکا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ… فسطینہ کی آواز بیٹھ گئی اور وہ سسکیاں لینے لگی۔ امی، مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم کسی دن وہاں جائیں گے۔ نہیں، ہم ہر سال ان ٹیلوں کا طواف کیا کریں گے جہاں ہمارے لیے اس نے اپنا خون گرایا ہے۔ ہم وہاں ایک گرجا تعمیر کروائیں گے۔ جب آپ نانا جان سے کہیں گی تو وہ خوشی سے اس کی یادگار تعمیر کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ میں ابا جان کو بھی مجبور کروں گی کہ وہ اپنی ساری دولت وہاں نظر کریں۔ یوسیہ نے کہا بیٹی، حوصلے سے کام لو، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ ضرور آئے گا۔ امی، اگر وہ نہ آیا تو نانا جان اور ابا جان کو اس بات کا کتنا صدمہ ہوگا کہ وہ ہمارے ایک محسن کو کوئی صلہ نہ دے سکے۔ لیکن… فسطینہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور پل کی طرف دیکھنے کے بعد بولی امی، مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ آیا تو سیدھا آگے نکل جائے گا۔ میں پل پر جا کر اس کا راستہ دیکھتی ہوں۔ ماں نے برہم ہو کر کہا فسطینہ، پاگل نہ بنو، بیٹھ جاؤ، تمہارا وہاں جانا ٹھیک نہیں، ممکن ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ امی، آپ فکر نہ کریں، میں ان درختوں کے پاس چھپ کر راستہ دیکھوں گی۔ فسطینہ یہ کہہ کر بھاگتی ہوئی پل کے قریب پہنچی۔ دمشق کی سمت سے سواروں کی ایک ٹولی اور اس کے بعد پیدل انسانوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ گزر گیا، لیکن فسطینہ کی طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ وہ پل کے قریب ایک درخت کی آڑ میں کھڑی دوسری طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی، پھر سڑک کے موڑ سے ایک سوار نمودار ہوا اور اس کی تمام حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئیں۔ یہ عاصم تھا۔ اس نے پل کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور پھر قدر توقف کے بعد سڑک کے دائیں جانب نشیب کی طرف باغ بوڑ لی۔ فسطینہ اس کی طرف بھاگنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ چند قدم اٹھائے، پھر آدھا پل عبور کرنے کے بعد وہ ایک ہرنی کی طرح بھاگ رہی تھی۔ عاصم پانی کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ چلو سے پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد وہ اپنے منہ پر چھینٹے مار رہا تھا کہ پیچھے کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فسطینہ ہچکچائی، رکی اور پھر اچانک آگے بڑھ کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کا دل مسرت سے اچھل رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں کے سامنے آنسوؤں کے پردے حائل ہو رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے۔ میں ان درختوں کے پیچھے چھپ کر آپ کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ ہمیں دیکھے بغیر آگے نہ گزر جائیں۔ آپ نے بہت دیر لگائی، آپ زخمی تو نہیں ہیں؟ فسطینہ نے یہ کہہ کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ عاصم نے کہا فسطینہ، اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ وہ پل کی دوسری طرف بیٹھی ہوئی ہیں۔ تم رو رہی ہو؟ دیکھو میں زندہ ہوں اور مجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا۔ فسطینہ نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور پھر عاصم کی طرف دیکھ کر اچانک سوال کیا آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عاصم ہے۔ عاصم نے قدرے حیران ہو کر جواب دیا۔ آپ ان سے لڑے تھے؟ ہاں، اگر آپ نہ آتے تو ہمیں یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ ہمارے محسن کا نام کیا تھا۔ آپ ان سب کو قتل کر آئے ہیں؟ نہیں، میں نے صرف 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ 2 کو باندھ کر اس ٹیلے پر چھوڑ آیا ہوں اور ایک کو پکڑ کر ساتھ لے آیا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے یہاں سے 2 میل دور چھوڑ دیا ہے۔ اب اس سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اب اگر میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں تو بھی آپ دمشق جا سکتی ہیں۔ فسطینہ نے اچانک سنجیدہ ہو کر پوچھا آپ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے؟ عاصم نے جواب دیا میرا خیال ہے کہ اب آپ کو میری ضرورت نہیں۔ آپ کا خیال غلط ہے۔ آئیے، امی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ فسطینہ یہ کہہ کر مسکراتی ہوئی پل کی طرف چل پڑی اور عاصم اپنے گھوڑے کی باگ تھامے اس کے پیچھے ہو لیا۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔